بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أصحاب الجنة فمن أصحاب الجنة، وإن كان من أصحاب النار فمن أصحاب النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عالم برزخ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اس سلسلے میں کیا عقیدے ہونے چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں مضمون کے طور پر کل خلاصہ تھوڑا سا بیان کیا گیا تھا حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے. مختصراً ہم وہ بات پھر سن لیتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا مقصد اس دنیا کے اندر جہاں انسان کی عملی زندگی کو سدھارنا اور اس کو راہ راست پر لانا ہے، وہیں اخروی زندگی کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا ہے. اور جس طریقے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے، یعنی دیکھ کر کے، سن کر کے اور کسی چیز کو چھو کر کے وغیرہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہی انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ ہے وحی الہی. اس وحی الہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت جو پیغام بندوں کو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام ہم تک پہنچایا جاتا ہے، اور ہمیں اس پر یقین رکھنا اور عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا ایک مقصد جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی بیان فرماتے ہیں، اگرچہ فی الحال ہمیں وہ باتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، جیسے آخرت کی زندگی کے بارے میں ہمیں اس پر بھی یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے. کسی نبی کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے اس کو سچ جانا. اگر ہم ان باتوں پر یقین کرتے ہیں تو انہی باتوں میں سے آخرت اور قبر حشر اور جنت و جہنم کی باتیں بھی ہیں. اگر ان میں سے ہم کسی ایک بات کا انکار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں. اس لیے نبی کو نبی ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی ساری باتوں کو سچ جان لیا، اگرچہ ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. نبی برحق نے بتا دیا، ہم نے اس کو مان لیا. ایک بات اور یہ جاننا ہے کہ ہم کسی چیز کو اس بنا پر انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز فی الحال ہمیں سمجھ سے بالاتر، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یا ہم نہیں اس کو دیکھ پا رہے ہیں، تو اس ریزن کی بنا پر ہم جو ہے اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں. مثال کے طور پر ہماری آنکھیں ہوا نہیں دیکھ پاتی ہیں، لیکن ہم ہوا کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہم اپنے جسم کے اندر روح کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن روح کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. لہذا کوئی بھی ایسی چیز اگر ہماری نظروں سے غائب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود ہے ہی نہیں. قبر حشر ابھی جو ہے ہماری نظروں سے غائب ہے، آخرت کی زندگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. تو یہ سادی سی مثال ہے. ایک چیز اور بتلائی گئی تھی تمہید کے طور پر، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہماری جسمانی اعتبار سے ہوتے ہیں. ہمارے جو ہے یہاں اچھائی یا برائی
یعنی کوئی ہم کو اچھا کہتا ہے یا برا کہتا ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کو ٹھوکر لگتی ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے تو وہ بھی ہمارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تکلیف روح کو بھی ہوتی ہے. وجہ اس کے دونوں کے اندر تعلق ہونے کی وجہ سے. لیکن عالم برزخ کے اندر، آخرت والی زندگی کے اندر جو ہوگا اس کے برعکس ہوگا اور الٹا ہوگا. وہ یہ کہ وہاں جو ہے روح کے ساتھ معاملات ہوں گے، روح کے ساتھ، اور وہاں جو تکلیف ہوگی وہ روح کو ہوگی. لیکن جس طریقے سے تکلیف یہاں جسم کو ہوتا تھا دنیا کے اندر اور اس کے ضمن میں تکلیف روح کو پہنچتی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے وہاں اس کا الٹا ہوگا کہ روح کو تکلیف دی جائے گی اور اس کے برعکس جسم کو بھی تکلیف ہوگی کچھ نہ کچھ تعلق ہونے کی وجہ سے. اس کی ایک مثال دی تھی، خواب کی مثال. اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی اچھی مثال رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر بہت کچھ محسوس کرتا ہے، کہاں کہاں کا سیر کر کے آ جاتا ہے گھوم کر کے، اور کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور خواب میں انتہائی تکلیف ہوتی ہے. اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بسا اوقات اٹھنے کے بعد بھی جسم کے اندر کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے. محسوس ایسے ہوگا کہ آدمی خوشی کا اظہار کرنے لگتا ہے، ہنستا ہوا اٹھتا ہے یا روتا ہوا اٹھتا ہے یا ذہن کے اندر تکلیف رہتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے روح کے ساتھ ہو رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر جسم کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. ہم یہ تمہیدی بات کل سمجھ چکے تھے. اب جو ہے آگے کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں جس سے ہمارے لیے سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا. کیونکہ قبر حشر کی باتیں ایسی ہیں اور عالم برزخ کی باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نے اس پر یقین کر لیا، ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے. لہذا اسی بنیاد پر ہمیں اس عقیدے کے ساتھ ان باتوں کو سننا ہے. اور یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہے، آپ کے سامنے بار بار آئی ہیں لیکن پھر بھی دہرایا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس کے کچھ مضمون کو آپ کے سامنے فی الحال رکھا جائے گا. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار بیان فرماتے ہوئے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھایا جاتا ہے. پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. آگے ایک حدیث پاک آئے گی ہمارے سامنے، اس کے اندر ایک سوال کا تذکرہ ہوگا، صرف ایک سوال کا. تو وہاں جو ہے وہی مضمون جو پہلے بیان کر دیے تھے اور ہم جس کا تذکرہ بار بار سن کر کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس کے اندر جس طریقے سے ضرورت پڑتی تھی جتنی باتوں کو بیان کرنے کی، اتنی باتیں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے. لہذا اس حدیث پاک کے اندر جو ابو داؤد شریف میں ہے یہ حدیث، 3 سوالوں کا تذکرہ ہے. اور پہلا سوال یہ کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر سے بالکل کلین کر دیا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر سے ہی زیارت کر سکیں، اور وہ مردہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ قبر سے زیارت کرتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بتلائیے اس ہستی کے بارے میں جس کی آپ زیارت کر رہے ہو، یہ کون ہے. تو وہ تینوں سوالوں کا جواب جو ہونا چاہیے اس کے مطابق دیتا ہے. مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ. ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے. اور وہ ہستی کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دنیاوی زندگی میں بھی رسول مانا تھا اور ہم اب بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ رسول ہیں. اتنا ہونے کے بعد آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے. پھر اس کے لیے فرش بچھائے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اور اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو جہنم کو دکھلایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا. پھر معاملہ پیش آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں
کہ جو شخص جواب نہیں دے پاتا ہے قبر کے اندر اس کے حق میں کیا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے تینوں سوالوں کے جواب میں ہاں لا ادری، کہ ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، تو فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے، ایک منادی وہ کہتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ جھوٹ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور اللہ اس کا رب ہے اور دین اسلام اس کا دین تھا، لیکن ان سب کو جھٹلا کر کے اس نے جھوٹ بات کہی ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کا فرش بچھانے کا حکم ہوتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، ایک فرشتہ اس پر مسلط کیا جاتا ہے اور اس کو طرح طرح سے سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو ہم یہ حدیث پاک ابھی ہم سماعت فرمائے، اس سے ہم کو کئی چیزیں معلوم ہوئی، اور معلوم کیا ہوئی؟ یہ سب باتیں ہمیں معلوم تھی، لیکن عقیدے کا تذکرہ بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور صحیح حدیثوں کے اندر جو تذکرے آئے ہیں، عقیدے آئے ہیں، وہی ہمیں عقیدے رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک بہت ساری ہیں، لوگوں نے گھڑی بھی ہیں، لیکن عقیدے کے قابل مضبوط حدیثیں ہوتی ہے جو پیٹنٹ ہوتی ہیں، اسی سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور ضعیف اور موضوع حدیثوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور جو غلط روایتوں کے اندر ان روایتوں سے مطلب نکال کر کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کی قبر میں آتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں وہاں دکھا کر کے، سامنے دکھا کر کے کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے اس کی بہت نکیر کی ہے کہ خبردار، ایسی بات کہنا درست نہیں ہے، ایسی بات کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ کسی حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ تذکرہ ہے کہ کتابوں کے اندر محدثین نے تذکرہ کیا ہے کہ پردے چاک کر دیے جاتے ہیں، زمین کو وسعت دے دی جاتی ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بہرکیف آج کا مضمون ہمارا اتنا ہی تھا، آگے کی حدیث پاک آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ حدیث پاک کے بارے میں تشریح کی جائے گی، ابھی صرف مطلب خیر ترجمہ کیا گیا ہے۔ آگے ہمارے مسائل چل رہے ہیں کتاب الطہارت سے۔ مسئلہ آیا تھا ہمارا زمین کی پاکی کے بارے میں کہ زمین ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں، تو بتلایا گیا تھا، لیکن یہ مضمون کے طور پر یہاں ترتیب وار آ گئی بات، اس لیے پھر سے سن لے کہ زمین کو پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی ایسا فرش ہے سیمنٹڈ فرش جیسے باہر کا ثانی مسجد سے باہر جو ہے حصہ، اس کے اندر پانی سوکھ لیتا ہے، جذب کرتا ہے، تو اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اس پر ہم پانی بہا دیں تو وہ پاک ہو جائے گا، وہ پانی کو سوکھ لے گا، زمین پاک ہو جائے گی۔ ایک ہے کہ زمین کے نیچے کے حصے کو اوپر کر دیں اور اوپر والے کو نیچے کر دیں، اور جو اوپر مٹی آ گئی وہ مٹی پاک ہے، زمین پاک ہو جائے گی۔ ایک حصہ اور یہ ہے، ایک طریقہ کہ اس زمین کو کھود کر کے مٹی کو اٹھا کر کے منتقل کر دیا جائے، تب بھی جو ہے زمین پاک ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایسی زمین ہے جہاں پانی نہیں سوکھتا ہے، بالکل سخت زمین ہے۔ بہت ساری زمینیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جہاں پانی بالکل جذب نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ لے لیں پتھر کو، تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا، یہ پانی جو ہے نہیں سوکھے گا۔ تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس پر پانی بہا دیں اور اس پانی کو وائپر وغیرہ سے باہر نکال دیں تو ہمارا وہ فرش پاک ہو جائے گا۔ یہ ہمیں زمین کے پاک کرنے کے 4 طریقے ہمارے سامنے آئے۔ اور فرش اگر جیسے گھر کا فرش ٹائلز وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم وہاں سے پانی نکال دیں گے، فرش ہمارا پاک ہو جائے گا، لیکن جو پانی نکلا ہے وہ پانی ناپاک ہے، وہ پانی ناپاک ہے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔